پسند کی باتیں ہیں نا کہ انسان کو کیا پسند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسند بتائی. مجھے خوشبو پسند ہے, مجھے نماز پسند ہے. فرمایا عورتیں پسند ہیں. عورتیں پسند کرنے کا مطلب جس پہ حضور مہربانی کر رہے ہیں اس سے یہ مراد کوئی نفی والی چیز نہ لے لینا. حضرت ابو بکر نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں کہ حضور کا چہرہ دیکھتے رہنا, حضور پر اپنا مال قربان کرنا, ہر وقت حضور کے ساتھ رہنا. حضرت عمر نے جب سنا انہوں نے بھی کہا مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں, اللہ کے پیاروں کو دیکھنا, اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان پر سختی, ان کے لیے کوئی نرمی نہ رکھنا, اور اللہ نے جو حکم دے دیے ہیں ان کی نگرانی کرنا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں کہ میں زیادہ سلام کروں, میں لوگوں کو زیادہ کھانا کھلاؤں, اور جب رات کو نیند گہری آ رہی ہو نیند توڑ کے اٹھوں اور رب کی نماز پڑھوں. پسند کی بات. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں مجھے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بہت پسند ہے, مجھے سخت گرمی کے روزے پسند ہیں تاکہ اللہ کی زیادہ یاد آئے, اور مجھے مہمان نوازی پسند ہے کہ میرے پاس کوئی مہمان آئے میں اس کی خدمت کروں. یہ ہم سب کے حوالے سے کہ ہمیں دنیا میں کیا پسند ہے. ہم تو کہتے ہیں جی مجھے تو مکان پسند ہے, فلانی گاڑی پسند ہے, فلانی گھڑی پسند ہے, یہ پسند. اللہ والے کیا پسند کرتے ہیں؟ تو دعا کرنی چاہیے. آپ چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو اللہ سے مانگیں, مگر کس طرح مانگیں وہ بھی سنا. ہمارے حال کیا ہونے چاہیے؟ ہمیں مسواک کرنی چاہیے. یہ مسواک کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی. حضور نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کی مشقت یعنی ان کی یہ تکلیف اٹھانا پڑے گی ان کو, ورنہ میں لازم کر دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں, آپ کے منہ سے بو نہ آئے. کتنی بیماریاں صرف دانت صاف نہ رکھنے سے ہوتی ہیں. خوشبو لگانا, وضو کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا, دعا کے آداب بتائے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا, پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا, عاجزی کرنا, اور ہاتھ کاندھوں تک اٹھا لینا. حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دعا کے وقت ایک ہاتھ اٹھایا, سردی بہت تھی, دوسرا میں نے کپڑے میں چھپائے رکھا. صرف ایک ہاتھ نکال لیا اور ایک کپڑے میں چھپائے رکھا, تو خواب میں دیکھا کہ ایک ہاتھ تو نور سے بھرا ہوا ہے, دوسرا خالی ہے. میں نے عرض کی یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تو نے ایک ہی ہاتھ پھیلایا تھا دعا کے وقت, تو میں نے اسے نور سے بھر دیا, تو نے دوسرا چھپائے رکھا, میں نے اسے محروم رکھا. پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم شاید سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے پتہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں. تو یقین کرو نا وہ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. کیا کیفیت ہونی چاہیے اس سے؟ بچوں سے سیکھو, وہ جب بھی کوئی چیز مانگتے ہیں کس طرح مانگتے ہیں ان سے سیکھو. وہ روتے ہوئے مانگتے ہیں, وہ جس طرح عاجزی سے مانگتے ہیں ان سے سیکھو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کا وارث بنایا ہے, یہ زمین تمہیں دی ہے, اس زمین سے کیا کچھ حاصل کرتے ہو؟ کوئی دوسرا معبود جس کو تم عبادت کے لائق سمجھ لو, کیا وہ ایسا کر سکتا؟ سوچو, اللہ کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں, تو ہمیں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا ہرگز ہرگز فائدہ مند نہیں ہے, درست نہیں ہے, اس میں ہمارے لیے کوئی بھلائی نہیں. تو آپ جب بھی نعمتیں دیکھیں تو فوراً کہیں کہ میرے رب کی کیا بات ہے, کتنا اچھا ہے میرا رب بنانے والا. وہ اپنی اپنی زبان میں پنجاب والے کہتے ہیں میرا رب سونا ہے, سخی ہے,
اللہ کا نام سنتے ہیں، یا اللہ سخی نام تیرا، سونا نام تیرا، اسی طرح آپ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں اور پہچانیں کہ ہر چیز اس کا پتہ دے رہی ہے، ہر چیز اس کا۔ تو ہمیں اللہ کا کسی کو کسی طرح شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ میرے رب کا کوئی شریک، اونچی کہیے، نہیں۔ اب یہاں دو باتیں سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کے کام کچھ آپ نے سنے جو بیان ہوئے، آپ کہیں گے کہ جی ہم تو ڈاکٹر کے پاس بھی جا کے کہتے ہیں میری تکلیف دور کرو، طبیب، میڈیکل ڈاکٹر، حکیم کہہ لیتے ہیں آپ لوگ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم بادشاہ کے پاس بھی جاتے ہیں، آفیسر کے پاس بھی جاتے ہیں کہ میری فلاں پریشانی ہے اس کو دور کرو۔ تو آپ یاد رکھیں، حقیقی طور پر، ذاتی طور پر، حقیقی طور پر، اور یہ دونوں لفظ یاد کر لیں، حقیقی طور پر اور ذاتی طور پر مددگار، شفا دینے والا، مصیبت دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ جل جلالہ، اللہ تعالی۔ یہ جو بندے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یہ رب کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں۔ ہمیں حکم دیا نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اگر بندے مدد کر ہی نہیں سکتے تو بندوں کو کیوں کہا گیا؟ تو بندوں کا مدد کرنا بھی کس کی مدد ہے؟ اللہ ہی کی مدد ہے۔ ذریعہ بندہ بن گیا، اس بندے میں صلاحیت یا طاقت یا اختیار یا قوت رکھنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ بندہ خود سے مدد کر سکتا نہیں۔ کان ہمیں اللہ نے دیے، ان میں سننے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ آنکھ اللہ نے دی، دیکھنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو اگر ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہمارے کان سنتے ہیں، تو یہ نہیں کہ میں سن رہا ہوں، نہیں، یہ رب کی عطا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، یہ رب تعالیٰ کی عطا ہے۔ رب نہ چاہے میری آنکھ دیکھ نہیں سکتی، میرے کان سن نہیں سکتے، میرے ہاتھ حرکت کر سکتے نہیں۔ تو یاد رہے، بندوں کا مدد کرنا بھی اللہ کی مدد ہے، اور بندے میں مدد کی صلاحیت رکھنے والا اللہ۔ اب مجھے بتائیں چیزوں میں نفع ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ آج کل آپ ڈرائی فروٹ کہتے ہیں، نٹس، یہ جی بادام ہے، یہ اخروٹ ہے، یہ چلغوزہ ہے، یہ کاجو ہے، یہ آپ کے پاس مختلف گریاں ہیں، یہ جی میوے ہیں۔ یہ میوے ہر ایک کی تاثیر، فلاں گرم ہے، فلاں میں یہ طاقت، فلاں آنکھ کو، فلاں دماغ کو طاقت دیتا ہے، یہ آپ لوگ مانتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ یہ جی پھل ٹھنڈا ہے، یہ پھل گرم ہے، یہ معتدل ہے، یہ آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ پھلوں میں تاثیر کس نے رکھی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ ایک جڑی بوٹی ہے، آپ نے اس کا عرق نکال لیا، ایسنس نکال لیا، وہ آپ کہتے ہیں ٹانک بن گیا، قوت بخش دوا بن گئی، تو وہ اس جڑی بوٹی کو کس نے بنایا ہے؟ اس میں وہ عرق کس نے رکھا ہے؟ تو بات جہاں بھی لے جاؤ گے، اب میں کہتا ہوں ولی اللہ کے پاس جاتے ہیں، اس کو ولی کس نے بنایا ہے؟ اس کی زبان میں تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اس کے وجود میں برکت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ تو ہم اپنا کمال نہ سمجھیں، یہ بھی رب کا کمال ہے، رب کا عطا کیا ہوا ہے۔ ہم کسی اور میں، اللہ کے سوا کسی اور میں حقیقی یا ذاتی کمال مانتے نہیں، رب تعالیٰ کی عطا سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ان کو رسول بنانے والا اللہ، ان کو عالمین کے لیے رحمت بنانے والا اللہ، ان کو شفاعت کرنے والا بنانے والا اللہ۔ کس نے شفاعت دی ہے ان کو؟ اختیار کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔
ولی اللہ، اللہ کا دوست، اللہ کا پیارا، اللہ کا مددگار، تو اس کو ولی بنانے والا اللہ۔ تو بات وہی چلی گئی، وہی بات کہ کسی کو ذاتی طور پر یا مستقل سمجھ کے کہ یہ خود سے کرتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی تو پھر شرک کے خیال بھی سارے ختم ہو گئے۔ وہ جو کافر تھے وہ بتوں کو اللہ کا شریک مانتے تھے، اور یہ مانتے تھے کہ یہ کمال والے ہیں خود سے، اور ہم کسی نبی ولی کے لیے ایسا مانتے نہیں۔ اللہ کی ہر طاقت اس کی اپنی ہے، ذاتی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں، کسی کے اختیار میں نہیں، کسی کے کنٹرول میں نہیں۔ بندے کو جو کمال ملا، مخلوق کو جو کمال ملا، وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ۔ آپ سنتے رہتے ہیں آگ کا کام جلانا حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا۔ چھری نے حضرت اسماعیل کو نہیں کاٹا، اللہ نے حکم دے دیا۔ چھری کا کام کاٹنا، مگر وہ کاٹ رہی ہے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، خود سے کاٹتی نہیں۔ تو سمجھ لیجئے ہم یہ بات یقینی طور پر واضح کر رہے ہیں کہ مخلوق کا ہر کمال رب کا دیا ہوا، رب کا ہر کمال اس کا اپنا۔ فرق ہو گئے، جب فرق ہو جائے برابری نہیں ہوتی، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ بتوں کے پوجنے والے، بتوں کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں، ہم کسی نبی ولی کے بارے میں رکھتے نہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کچھ لوگ گستاخی اور بے ادبی کی ان کی عادت، وہ کہتے ہیں ایک تو کھڑے ہوئے بت ہیں جو بنا کے کھڑے کیے ہوئے ہیں، ایک لیٹے ہوئے بت ہے۔ معاذ اللہ، وہ لیٹے ہوئے سے مراد نبی ولی کو لیتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا بولو ظلم ہے یا نہیں ہے؟ خود وہ اپنی بات کر رہے ہیں، ان کا مطلب ہماری بات سے اگلے کو فائدہ ہوگا، تو فائدہ پہنچانے والا کون ہے؟ تو تم نے اپنے آپ کو کیوں نافع سمجھ لیا؟ نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تم نے اپنے آپ کو کیوں سمجھ لیا؟ جب ان کی بات کریں تو آئیں بائیں شائیں۔ تو یاد رکھیں نبیوں ولیوں کے کمالات قرآن میں بیان ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا آ کے ایسا نرم ہو جاتا تھا جیسے ہمارے ہاتھ میں روئی ہوتی ہے، کاٹن، کتنے نرم، ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، وہ لوہے سے اسی طرح کام لیتے تھے۔ یہ کمال کس نے دیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا پہ حکومت، جنوں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت کس نے دی تھی؟ وہ ہوا کو حکم دیتے تھے نرم چل، وہ نرم چلتی تھی۔ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اچھا وہ تو نبی ہے، انہی کی امت کا ولی آصف بن برخیہ سینکڑوں میل دور رکھا ہوا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لایا، قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کمال دینے والا کون ہے؟ اونچی۔ تو اب قرآن کو ماننے والا انکار کرے تو کیا وہ قرآن کا ماننے والا کہلائے گا؟ قرآن بیان کر رہا ہے اولیاء کی شان، اور اولیاء بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کو ضرورت نہیں، اس نے ہمارے لیے بنائے ہیں۔ تو جو اس طرح انکار کرتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ جو توہین گستاخی کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہیں۔ تو اولیاء کو، انبیاء کو بت کہنا معاذ اللہ، کیا اس کے بعد ایمان رہ جائے گا؟ اونچی گئی ہے۔ تو جو ایسی بکواس کرتے ہیں، کاش کہ اسلامی حکومت ہوتی اور بادشاہ اسلام ان کی زبانیں کاٹتا، بدھی سے کھینچتا، ان کو سزا دیتا۔ لیکن آج گورنمنٹ کے لیے، کسی خاص ادارے کے لیے بولیں تو پکڑ ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول دین کے خلاف بولتے رہیں پکڑ نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے آفات آتی ہیں، اسی وجہ سے بے برکتی ہے، بے امنی ہے۔ تو یہ ہمارا جو حال ہے یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم سمجھ نہیں رہے، ہمیں قرآن بتا رہا ہے